ویمن امیجنگ، خواتین کی امیجنگ میں ریڈیولوجی کا کیا رول؟ بریسٹ امیجنگ میں پیشنٹس جو ہیں وہ آج کل بریسٹ کینسر بہت کامن ہے انفارچونیٹلی. پیشنٹس کی کوئی بہت اسپیسیفک ایج لمٹ بھی نہیں ہے. ینگ پیشنٹس میں، ایلڈرلی پیشنٹس میں، بزرگوں میں پیشنٹس آتی ہیں گلٹی کے ساتھ. پھر سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، کراس سیکشنل امیجنگ، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسٹیجنگ کے لیے. اس میں لوکل اسٹیجنگ آتی ہے، اس میں ڈسٹنٹ اسٹیجنگ آتی ہے. لوکل اسٹیجنگ میں اگر کوئی پرابلم ہے وہ لوکلی کہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر محوش شعیب ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ، اسسٹنٹ پروفیسر آف ریڈیولوجی ان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز لاہور میں کام کر رہی ہوں. میرا آلموسٹ 12 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی. And I'm also working as a consultant radiologist in Doctors Hospital and Medical Center, گلشن راوی برانچ. اور میں آج QAS ہیلتھ کے توسط سے یہاں پہ آئی ہوں اور میرا آج کا میسج جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے ریلیٹڈ ٹو ویمن امیجنگ. میں آپ کو بتانا چاہوں گی امپورٹنس آف ڈائگنوسٹک ریڈیولوجی. ریڈیولوجی کا جو رول ہے ان ویمن امیجنگ، خواتین کی امیجنگ میں ریڈیولوجی کا کیا رول ہے. اس کو میں اگر براڈلی ڈیوائڈ کروں تو میں اس میں بریسٹ امیجنگ، گائنیکولوجیکل امیجنگ اور آبسٹریکٹیکل امیجنگ، خواتین کو کن مسائل کے لیے ریڈیولوجسٹ کے پاس آنا چاہیے، کیوں آنا چاہیے، جلدی آنا چاہیے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں آج یہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں. بریسٹ امیجنگ میں پیشنٹس جو ہیں وہ آج کل بریسٹ کینسر بہت کامن ہے انفارچونیٹلی. پیشنٹس کی کوئی بہت اسپیسیفک ایج لمٹ بھی نہیں ہے. ینگ پیشنٹس میں، ایلڈرلی پیشنٹس میں، بزرگوں میں پیشنٹس آتی ہیں گلٹی کے ساتھ، پین کے ساتھ اور موسٹلی بہت ایڈوانس سٹیجز پہ آتی ہیں. اس میں پیشنٹ اگر ہمارے پاس آ رہی ہے ریڈیولوجی میں، ہم اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اسپیشلی اگر پیشنٹ کی کوئی فیملی ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، تو اسکریننگ از مسٹ ایٹ 30 ایئرز آف ایج. اس میں ہم میموگرافی بیسک اسکریننگ ٹول ہم اس کو یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم الٹرا ساؤنڈ کو بھی ساتھ ہم اس کے ریلیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے اسکریننگ میں ہم پھر الٹرا ساؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گلٹی ہے تو گلٹی کی نوعیت کیسی ہے. گلٹی سخت گلٹی ہے، جڑوں والی گلٹی ہے، پانی کی تھیلی ہے، وہ ہم الٹرا ساؤنڈ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر ہمیں اسی کے ساتھ یہ موقع بھی ملتا ہے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ ہم پروسیجرز، بایوپسی، ہم وہیں پہ نیڈل ڈال کے پیشنٹ کا ایک آن دا ٹیبل ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں پیشنٹ کی آسانی کے لیے. وہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے. بایوپسی ہسٹوپیتھولوجی میں پیشنٹ کا ڈائگنوسس ڈیولپ ہو جاتا ہے. پھر سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، کراس سیکشنل امیجنگ، اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اسٹیجنگ کے لیے. اس میں لوکل اسٹیجنگ آتی ہے، اس میں ڈسٹنٹ اسٹیجنگ آتی ہے. لوکل اسٹیجنگ میں اگر کوئی پرابلم ہے وہ لوکلی کہاں تک پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے، آیا کہ وہ بریسٹ کے اندر محدود ہے، وہ بریسٹ کے ٹیشو سے باہر جا چکی ہے، اس نے نیچے ایکزیلا میں آ گئی ہے، بغل میں آ گئی ہے، کوئی غدود بڑھ گئے ہیں. ڈسٹنٹ اسٹیجنگ میں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی بونز انوالو ہو گئی ہیں، لنگز انوالو ہو گئے ہیں. یہ چیزیں ڈسٹنٹ اسٹیجنگ میں آتی ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس کا تعین کرتا ہے کہ پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سرجن کے لیے امپورٹنٹ ہے ٹو نو دس کہ اس کو جو ہے وہ سرجری سے کیور کرنا ہے یا اس کو ساتھ ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی کی ضرورت ہے. یا کئی دفعہ بنائن چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اسکریننگ میں پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پانی کی تھیلیاں ہیں، لیکٹیشنل مدرز میں دودھ کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، ایبسیسز بن جاتی ہیں، انفیکشنز ہو جاتے ہیں. یہ ساروں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور اس میں جتنا جلدی آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس میں خواتین کو بہت احساس کرنا چاہیے کہ اپنے آپ سے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے اور جلدی ڈاکٹر کے پاس آنا چاہیے. پھر دوسری، ہم بریسٹ امیجنگ کے بعد خواتین کا دوسرا بہت بڑا جو ایشو ہے وہ گائنیکولوجیکل امیجنگ ہے. اس میں ماواری سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. ماواری کا نہ آنا، زیادہ آنا، کم آنا یا پوسٹ مینوپوزل ایج کے بعد آنا، یہ ساری بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس میں پیشنٹ جو ہے وہ کئی دفعہ ینگ بچیاں ہیں، اس میں کوئی ڈیولپمنٹل اناملیز ہوتی ہیں، یوٹرس صحیح نہیں بنا، اووری صحیح نہیں بنی، وہ تب ڈائگنوز ہوتی ہیں جب پیشنٹ مینسٹرل ایج میں آتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ایم آر آئی کے تھرو، الٹرا ساؤنڈ کے تھرو ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ یوٹرس صحیح بنا ہے، اووری صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اگر نہیں صحیح ہیں تو اس کو کیا علاج کے ذریعے صحیح کیا جا سکتا ہے. پھر آگے اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، پھر اس میں کوئی اگر مینوریجیا ہے، خواتین میں فائبرائڈز بہت کامن ہے، پالپس بہت کامن ہے، اس میں ہم الٹرا ساؤنڈس کرتے ہیں. ہم ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ بہت کامن ہے ہمارے یہاں پہ. ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹرانس ویجائنلی بھی ایگزامن کر لیتے ہیں، ساتھ ہم اب سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، اس کے تھرو ہم پیشنٹ کی گائنیکولوجیکل امیجنگ بھی یہ چیزیں ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ انفرٹیلیٹی میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے. جو انفرٹائل پیشنٹس ہیں، کنسیو نہیں کر رہی، اس میں رائٹ فرام دا اسٹیٹس آف اووریز سے لے کر ٹیوب سے لے کر یوٹرس، یہ ساری چیزیں
ریڈیولوجیکلی ہی انویسٹیگیٹ ہوتی ہیں ایز اے پرائمری ٹول. اس میں ہم اووریز دیکھتے ہیں, اووریز نارمل ہیں, فنکشن نارمل ہیں, ایگز نارمل بن رہے ہیں, نارمل بن رہے ہیں تو کیا میچور بھی ہو رہے ہیں, اس میں ہم ایک سیریل وائز الٹرا ساؤنڈس ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیز اگر نارمل ہے پھر ہم یوٹرس کو دیکھتے ہیں, کیا یوٹرس کی ساخت نارمل ہے. یوٹرس میں کئی دفعہ ایک پردہ لگا ہوتا ہے جو کنسیو نہیں ہونے دیتا, سیپٹیٹ یا بائی کارنویٹ یوٹرس ہم اس کو کہتے ہیں. کیا اس طرح کی کوئی نارملی تو نہیں ہے یوٹرس میں, یہ بھی ہم اس کے ذریعے ڈائگنوز کرتے ہیں. پھر تیسری چیز پہ آتا ہے ٹیوبس, جو فلوپین ٹیوبز ہیں پیشنٹ کی, کیا وہ پیٹنٹ ہیں, کیا ان میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہے پرانی کوئی انفیکشن کی وجہ سے, کوئی بیماری کی وجہ سے, کیا ان میں کوئی بلاکیج تو نہیں ہو گیا. اس کے لیے ہم اسٹیروسلپنگوگرافی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں انفرٹیلیٹی میں ہیں. پھر پوسٹ مینوپوزل ایج میں اگر پیشنٹ ہے, ماواری بند ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی اسپاٹنگ ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو کوئی خون پڑنا شروع ہوتا ہے, تو دس از ویری امپورٹنٹ. بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ہمارے یہاں, وہ شرم کے مارے بتاتی نہیں ہیں, بیان نہیں کرتی, لیکن ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دس از ویری امپورٹنٹ. وہ بتائیں ہمیں کہ کوئی اپنے گھر میں اپنے بچوں سے ڈسکس کریں, ہمارے پاس آئیں, کیونکہ یہ ایک سیریس ایشو ہے اور اس کو ریز کرنا چاہیے اور اس کو بر وقت ڈاکٹر کے پاس لے کر آنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آبسٹریٹریکل ویمن امیجنگ کی طرف, جو خواتین ہمارے پاس حمل کے ساتھ آتی ہیں. اس میں اگر کوئی پیشنٹ حاملہ ہے تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں جی حمل ہے, حمل کی لوکیشن کیا ہے, کیا وہ اپنی نارمل لوکیشن پہ ہے یا کیا وہ ایک ایکٹوپک لوکیشن پہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ پیشنٹ کو معلوم نہیں ہوتا وہ حاملہ ہوتی ہے, وہ گھر میں ہوتی ہے. پیشنٹ جو حمل ہے وہ ایکٹوپک سائٹ پہ پڑا ہوتا ہے, وہ تب پریزنٹ کرتی ہے جب وہ رپچر ہو جاتا ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ارلی پریگنینسی میں اسکین ہونا چاہیے, الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے, اور پراپر ریڈیولوجسٹ کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور اس میں بھی جب حمل کی تعداد کتنی ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے, پھر اس کی سیریل وائز ہم گروتھ دیکھتے ہیں, کیا بیبی صحیح ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ اپنی صحیح جگہ پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. پھر 18 to 20 ویکس پہ ہم اس کا انارملی اسکین کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک پراپر ریڈیولوجسٹ نے ہی دیکھنا ہے کہ بیبی میں کوئی انارملی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے فل باڈی, اسکیلیٹل, مسلز, ہڈیاں, برین, ایوری تھنگ کمز کہ وہ ہم اس میں دیکھیں کہ پیشنٹ میں کوئی, بچے میں کوئی انارملی نہ ہو. اور اگر اسی لیول پہ کوئی انارملی پکڑی جائے تو وہ بھی بچے کے لیے اور اس کی والدہ کے لیے, دونوں کے لیے ضروری ہے کہ فل ٹرم پریگنینسی میں جا کے جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پتہ لگتا ہے کہ بچے کا سر نہیں بنا یا بچے کے سر میں پانی ہے یا اس میں کوئی انارملی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ارلی ڈائگنوز کریں اور پراپرلی ڈائگنوز کریں اس کو. پھر بچے کا سائز, اس کی گروتھ, اگر خاتون جو ہے اس کو کوئی شوگر کا مسئلہ ہے, ڈائبیٹک ہے, کوئی اور اس کی ساتھ پرابلم ہے, تو وہ اس میں بھی بچے کی گروتھ میں اثر پڑ سکتا ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں ہم مانیٹر کرتے ہیں. پھر پلیسینٹا کی لوکلائزیشن, جو آل ہے کیا وہ اپنی صحیح جگہ پہ ہے, کیا وہ نیچے تو نہیں. اس سے موڈ آف ڈیلیوری پہ فرق پڑتا ہے. کئی دفعہ اس میں بلیڈنگ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, مدر کے لیے بڑی لائف تھریٹننگ بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں مانیٹر کرنی ہیں. اور اب الحمدللہ ہمارے پاس یہ ساری فیسلٹیز ہیں, تو ہمیں ان کو اویئر کرنا چاہیے اپنی پبلک کو اور اپنے لوگوں کو کہ آئیں ہمارے پاس, پراپر ریڈیولوجسٹ کے پاس, اور اپنی جو تکالیف ہیں ان کو بڑھنے سے بچائیں اور ان کو ٹائملی ہم ڈائگنوز کریں. اور آل کے مسائل کے ساتھ ساتھ پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موڈ آف ڈیلیوری کیا ہوگا. اگر پیشنٹ بچے کی پوزیشن جو ہے وہ الٹ ہے, سیدھا بچہ نہیں پڑا ہوا, یا بچے کی کئی دفعہ بچے کی گردن میں کارڈ ہوتی ہے, اس کی ڈبل کارڈ ہوتی ہے, اس میں بھی ڈیلیوری میں ہیزرڈز ہو سکتے ہیں. یا اگر مدر کا پیلوک سائز چھوٹا ہے, ہم نے وہ بھی ساری چیزیں ساتھ دیکھنی ہے. یا اگر بیبی جو ہے وہ اوور ویٹ ہے, تو یہ ساری کمپلیکیشنز جو ہیں ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری, جو کہ بچے کے لیے اور ماں کے لیے, دونوں کی زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہیں, یہ ساری چیزیں تھرو آؤٹ دا پریگنینسی بڑی ٹائملی چلنی چاہیے. اور اس کو ہمیں بہت دھیان سے مینیج کرنا چاہیے اور اویئرنیس دینی چاہیے ہمارے پبلک کو. اور میں بہت شکر گزار ہوں QS ہیلتھ کی اور اپنی ڈاکٹرز ہاسپٹل ٹیم کی کہ ان کے توسط سے میں یہاں آئی ہوں, اور آئی ایم تھینکفل. اور مجھے امید ہے کہ میری وجہ سے اگر کوئی پبلک کو کوئی فائدہ ہو, اور آئی ایم ویری تھینکفل. تھینک یو سو مچ.